يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال سبحانه وتعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صدق الله العظيم. وقال حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا كما قال الله في القرآن ونقله عنه النبي الكريم صلی اللہ علیہ وسلم. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم. محترم بھائیو، دوستو، میرے بزرگوں، ہم دن میں کئی دفعہ اور نمازیں پڑھنے والے لوگ دن میں 20 دفعہ اللہ جل شانہ سے صراط مستقیم کا سوال کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا دیجیے. اور پھر جو کلمات اللہ جل شانہ نے سکھلائے ہیں اسی میں آگے یہ ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، کہ اللہ یہ سیدھا رستہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر آپ کا انعام ہوا ہے. ان پر آپ کا انعام ہوا ہے وہ لوگ سیدھے راستے پر ہیں، اور جن پر آپ کا غضب اور آپ کی لعنت ہوئی ہے وہ لوگ غلط راستے کے اوپر ہیں. تو جب ہم اللہ تعالیٰ ہی کے الفاظ میں، جو اللہ نے ہمیں الفاظ سکھائے ہیں، سورہ فاتحہ ظاہر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، پھر اللہ ہی کے حکم پر وہ نماز کے اندر رکھی گئی ہے اور ہر رکعت کے اندر رکھی گئی ہے، تو الفاظ بھی اللہ جل شانہ کے ہیں اور حکم بھی اللہ جل شانہ کا ہے. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ رستہ جو سیدھے لوگوں کا رستہ ہو اور جو سیدھا رستہ ہو وہ پتہ نہ چلے، اس کی سمت انسان کو معلوم نہ ہو، اس کی وضاحت انسان کو نہ ہو؟ یہ نہیں ہو سکتا. اللہ جل شانہ کی حکیم ذات کی یہ حکمت کے خلاف ہے کہ اس نے پھر ایک چیز کو اتنا زیادہ مانگنے کا کہا ہو اور پھر اس کا پتہ نہ بتایا ہو، اس کا انسان کو اندازہ نہ بتایا ہو، اس کے لیے کوئی رستہ نہ بتایا ہو. تو یہ جن لوگوں پر انعام ہوا ہے تو یہ کون سے طبقات ہیں؟ یہ جن کو ہم نے الذین انعمت علیہم کہا ہے، یہ کون سے لوگ ہوں گے جن پر اللہ جل شانہ کا اتنا اونچا انعام ہوا ہے؟ خود قرآن پاک نے اس کو ایک دوسری جگہ کے اندر باقاعدہ طبقات کے نام لے لے کر بتا دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ جل شانہ کا انعام ہوا ہے. تو کہا ہے کہ اولئک الذین، یہ کون؟ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، کہ جو لوگ اللہ رسول کی پیروی کرتے ہیں تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن کے اوپر انعام ہوا ہے، اور وہ لوگ نبی ہیں اور صدیق ہیں اور شہید ہیں اور صالح ہیں. 4 طبقات کا بتایا، النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اب ان میں سے ایک طبقہ تو ایسا ہے کہ جس کے افراد نے نہیں آنا دنیا کے اندر، یعنی انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ اللہ جل شانہ نے بند کر دیا، نبی دنیا کے اندر نہیں آئیں گے. اور جن لوگوں نے نبیوں کی صحبت اٹھائی تھی
ان کے لیے ایک خاص مقام اور مرتبے اور ایک نام کا عنوان طے ہو گیا اور وہ حضرات صحابہ کہلاتے ہیں. اور ان کے لیے جو لفظ صحابہ اختیار کیا گیا ہے وہ بھی اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے، حالت ایمان میں آپ کی زیارت کرنے کی برکت سے ہے. یہ لفظ صحبت سے نکلا ہے اور صحبت دیکھنے کو اور ساتھ رہنے کو کہتے ہیں. تو وہ سلسلہ تو بند ہو گیا، یعنی اب کوئی شخص صحابی نہیں بن سکتا. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں کوئی رہ سکتا ہوتا تو وہ صحابی بن جاتا ہے، لیکن وہ اللہ پاک نے ظاہر ہے کہ بند کر دی. 3 رستے، 3 لوگ ایسے ہیں جو کہ ان کے بعد بھی، اور چونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ ہم نے ہونے کو مانگا ہے اللہ پاک سے، تو یہ لوگ رہیں گے دنیا کے اندر اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا بندوبست رہے گا. ایک صدیقین ہے اور ایک شہداء ہے اور ایک صالحین. صدیق ایک مرتبہ ہے جو نبیوں کے بعد سب سے افضل مرتبہ ہوتا ہے. آپ اگر ذکر بند کر دیں، صرف بات سنیں. آپ نے ذکر کی آواز سن کے مجھے بھی آ رہی ہے تو اس میں مشکل ہوتی ہے. تو سب سے بڑا مرتبہ جو ہے وہ صدیق ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے بڑا اونچا درجہ ہے، اور یہ لفظ نکلا بہرحال سچائی کے ساتھ کے لفظ سے ہے، صداقت سے ہے کہ یہ وہ طبقہ ہے جو سر تپا سچا ہوگا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، مخلوق کے ساتھ، دین کے ساتھ، شریعت کے ساتھ، اپنے باتوں میں، اپنے اقوال میں، اپنے معاملات میں، اپنی عبادات میں، ہر چیز میں جس کے اوپر سچائی کا غلبہ ہو جائے گا وہ صدیق کہلائے گا. اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طبقے کے چونکہ سب سے اونچے فرد ہیں، اس لیے ان کے نام کا حصہ ہے کہ ان کو ابوبکر صدیق کہا جاتا ہے. یعنی دنیا میں انبیاء کے بعد یہ نہیں کہ صدیق ایک ہی ہوگا، یہ سارے صحابہ صدیق تھے. صداقت کا ظاہر بات ہے. آپ سوچیں اگر دنیا میں کوئی بڑے سے بڑا اللہ تعالیٰ کا ولی ہو اور بڑے سے بڑا نیک اور صالح آدمی ہو اور وہ مقام صدیقیت کو پہنچ گیا ہو کوئی اور بندہ، تو بھی ہمارے نزدیک وہ سب سے کم درجے کے صحابی سے بھی، اس سے سب سے کم درجے کا صحابی اس سے ہزاروں درجے افضل ہے. بڑے سے بڑے آدمی سے کسی نے حسن بصری چونکہ تابعین کے اندر بہت بڑے آدمی تھے، تو کسی نے پوچھا تھا ایک بہت بڑے عالم سے کہ حسن بصری کی تو اتنی زیادہ فضیلت ہے اور ان کے کلام کے بارے میں یہ آیا ہے اور ان کی زندگی اس طریقے کے ساتھ گزری ہے، تو کیا حسن بصری فلانے صحابی کے مرتبے کے برابر یا ہو سکتے ہیں؟ تو جواب دینے والے نے کہا تھا کہ حسن بصری اس صحابی کے مرتبہ تو دور کی بات ہے، وہ صحابی کے گھوڑے کی ٹاپوں کے نیچے آئی ہوئی خاک بھی ان سے افضل ہے. کہا کیونکہ وہ اس کو مرتبہ صحابیت ان کو حاصل ہے. کوئی بندہ بعد میں کسی بھی در علم میں، فضل میں، تقوی میں، طہارت میں کتنی بھی ترقی حاصل کر لے، صحابیت کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور اس فضیلت کا وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا عبادات کے ذریعے سے، کمالات کے ذریعے سے، علم کے ذریعے سے، فضل کے ذریعے سے، یا کسی بھی چیز کے ذریعے سے. لیکن یہ دوسرا درجہ ہے. اور تیسرا درجہ جو ہے وہ شہداء کا ہے، اور چوتھا جو کہا گیا ہے وہ صالحین کہا گیا. صالحین سے مراد نیک لوگ ہوتے ہیں. صالح کا لفظ آپ نے سنا ہوا ہوگا، یہ نیک لوگ اس سے مراد ہے. ایک آیت میں نے آپ کے سامنے سورہ کہف کی پڑھی ہے. آج آپ وزارت سورہ کہف کی تلاوت کی ہوگی یا کریں گے بعد میں، جمعے کے دن کے معمولات میں سے. تو اس میں اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں ہم سارے لوگ کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. وَاصْبِرْ کا مطلب ہوتا ہے، صبر سے لفظ نکلا ہے کہ باندھے رکھو اپنے آپ کو، باندھ کے رکھو اپنے آپ کو. یعنی اس میں چاہے تمہیں ناگواری ہو رہی ہو، تمہارے نفس کے اوپر شاخ گزر رہا ہو، تمہارے لیے مشکل پیش آ رہی ہو، تمہیں مجاہدے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو، پھر بھی وَاصْبِرْ صبر کے ساتھ اور پورے ضبط نفس کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ دو. کس کے ساتھ؟ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو صبح و شام یاد کرتے ہیں. یعنی جن کو اللہ جل شانہ جن کو یاد ہے
ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ لیجیے۔ اگر آپ دیکھیں تو یہ آیت کا جو خطاب ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ، حالانکہ ظاہر بات ہے کہ وہ لوگ آپ کی امت تھے، اور امت میں تو کوئی فرد بھی صحابی کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتا، تو صحابہ میں سے جو افراد تھے وہ نبی کے رتبے کو کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ لیکن اللہ جل شانہ قرآن پاک میں بہت سی چیزوں کے اندر خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں، اور اس سے مراد یہ امت ہوتی ہے کہ امت اس کام کو کرے گی۔ تو کہا کہ جو لوگ صبح و شام اللہ جل شانہ کو یاد رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ اپنے آپ کو باندھے رکھیں۔ تیسری بات ہے، جو تیسری آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس کو ہم جوڑیں گے تینوں چیزوں کو، کہ اللہ پاک نے انسانوں سے تقوی کا مطالبہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ ایمان والو اللہ جل شانہ کا خوف اور خشیت اور تقوی پیدا کر۔ تو لا محالہ ایک انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے مطالبہ تو فرمایا، تو رستہ کیا بتایا اس کا، کیا صورت کیا ہوگی تقوی پیدا کرنے کی؟ تو ایک ہی اسی آیت کے تکمیل میں یہ اگر آپ غور کریں تو یہ نہیں کہا گیا کہ اتقوا اللہ اور اس کے بعد کہا کہ وصلوا وصوموا اور اس قسم کے احکامات ساتھ دے دیے جائیں کہ نماز پڑھو اور حج کرو اور زکوٰۃ کرو اور دو اور جہاد کرو، اور ایک شریعت کا حکم اس کے ساتھ جوڑ کر کے اس سے تقویٰ پیدا ہوگا۔ قرآن پاک چونکہ بہت تفصیلات اور جزیات میں نہیں جاتا، اور قرآن پاک چھوٹے چھوٹے ایسے نسخے انسانوں کو بتاتا ہے جس کے اندر پوری چیز اس کے اندر موجود ہوتی ہے، پوری تفصیل اس کے اندر موجود ہوتی ہے۔ تو اس کا نسخہ جو اللہ پاک نے ساتھ ہی جوڑ کر اس آیت کے اندر بتایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اور یہ جو تقوی کے پیدا ہونے کا جو سب سے آسان رستہ وہ کیا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی سچوں کی صحبت اختیار کرو۔ جن لوگوں کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچا ہو، جن کا معاملہ مخلوق کے ساتھ سچا ہو، جن کا معاملہ دین کے ساتھ سچا ہو، جو لوگ سر تپا سچائی کا پیکر ہو، کونو ان کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی ان کی وہی جو وصبر نفس کا وہاں پر بھی وہ لفظ ہے کہ اپنے آپ کو ان کے ساتھ باندھ لو، یہاں پر کہا گیا کہ ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ رستہ ہے انسان کے بدلنے کا اور انسان کی طبیعت کے اوپر اور اپنے نفس اور شیطان کے اوپر غالب آنے کا۔ یہ نسخے ہیں جو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمائے کہ یہ طریقہ ہوگا کہ کوئی آدمی اگر یہ چاہے کہ وہ آدمی جو دیکھیں ہر انسان شیطان کے مکر و فریب کے سامنے اور اپنے نفس کے داؤ پیچ کے سامنے چاروں شانے چت ہوتا ہے۔ وہ محسوس کرتا ہے کہ مجھے یہ نفس اور شیطان جن راہوں پر لے کر جانا چاہتے ہیں وہ مجھے بھگائے لے جا رہے ہیں اس شاہراہ پر، اسی طریقے کے ساتھ میری ساری کی ساری زندگی گزر رہی ہے۔ لیکن وقتاً فوقتاً اس کو اللہ جل شانہ اس کے دل میں یہ احساس پیدا فرماتے رہتے ہیں کہ یہ اس کو خیال آتا ہے کہ یہ رستہ ٹھیک نہیں ہے، اس رستے کی بجائے مجھے درست رستے کے اوپر چلنا چاہیے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا مجھ سے مطالبہ ہے۔ تو اس کے لیے جو اس کو سب سے آسان صورت ارشاد فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے پاس اٹھنے بیٹھنے کو اپنا معمول بناؤ جن لوگوں کو اللہ جل شانہ نے اپنے دین اور شریعت کی اس کا صحیح فہم بھی عطا فرمایا ہے اور اس کے اوپر عمل بھی عطا فرمایا ہے۔ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، فہم شریعت اور شریعت کے اوپر عمل کرنا۔ فہم کہتے ہیں کسی چیز کا معلوم ہونا، کسی چیز کا علم ہونا۔ ہم جو لوگ یہاں پر آپ حضرات تشریف فرما ہیں، ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو شریعت کے بہت سارے احکامات کا علم ہے اور اس کی فضیلت بھی معلوم ہے، اس کا ثواب بھی معلوم ہے۔ اسی طرح شریعت کے ان احکامات کا بھی ہم سب کو موٹے موٹے تقریباً تمام احکامات کا ہم میں سے ہر ایک کو علم ہوتا ہے جس سے اللہ جل شانہ نے ہم کو منع فرمایا ہے۔ شریعت کے وہ احکامات جو عام طور پر لوگوں کو معلوم ہو، عام طور پر جس کے لیے کسی بہت زیادہ گہرے علم کی ضرورت نہ ہو، ایک عام مسلمان کی معلومات میں ہوتے ہیں، اس کو عام طور پہ معروفات کہا جاتا ہے۔ تو معروفات مثلا یہ کہ اب ہم میں جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اگر آپ غور کریں تو ہم میں سے کون ہوگا جس کو نماز کی فرضیت کا پتہ نہیں ہوگا، 5 وقت کی نماز ہونے کا پتہ نہیں ہوگا، جماعت کی اہمیت کا پتہ نہیں ہوگا، سچائی کا، امانت کا، رمضان شریف کے اندر روزے رکھنے کا، زکوٰۃ دینے کا، صاحب استطاعت کو حج کرنے کا۔ یہ ایسی چیزیں کہ ہر مسلمان کو معلوم ہے، وہ طبقہ نہ ہونے کے برابر ہوگا جس کے بارے میں کہا جائے کہ اس کو اس چیز کا علم نہیں۔ تو یہ معروفات کے ناطے ایسے ہی وہ مشہور و معروف گناہ جس سے اللہ جل شانہ نے منع فرمایا ہوا ہے اور ہر انسان کو اس کی قباحت اور اس کی شناعت معلوم ہے، وہ منکر کہلاتے۔
اب یہاں بیٹھے ہوئے ہم سارے لوگ جو یہاں موجود ہیں، ہم میں سے ہر فرد کو یہ پتا ہے کہ زنا گناہ ہے، شراب گناہ ہے، جھوٹ بولنا گناہ ہے، خیانت گناہ ہے، چوری گناہ ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ کوئی ایک بندہ کھڑا کر کہے کہ مجھے تو آج پتہ چلا کہ یہ چیز گناہ ہے۔ اس کو منکرات کہتے ہیں۔ تو اگر آپ غور کریں تو ہم میں سے ہر شخص کا اپنے اپنے درجے کے مطابق ایک معروفات کی ایک بڑی طویل فہرست اس کے علم میں ہے، وہ اس پر عالم ہے، اس کو جانتا ہے۔ منکرات کی بھی ایک طویل فہرست اس کے علم میں ہے، وہ اس کا عالم ہے، اس کو جانتا ہے۔ لیکن یہ اس کا علم ایک طرف دیکھیں اور اس کا عمل دیکھیں کہ وہ عمل کن کن معروفات اس کے عمل کے اندر ہے اور کون کون سے منکرات سے وہ اجتناب کرے گا، تو یہ دونوں جو پیمانے ہوتے ہیں، توازن اس کا درست نہیں ہوتا۔ انسان کا علم کہیں زیادہ ہوتا ہے، معلومات اس کی کہیں زیادہ ہوتی ہیں، اور اس کا عمل اس میں سے ایک بہت تھوڑے سے حصے کے اوپر ہوتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ علم اور عمل ایک دوسرے کو لازم ملزوم نہیں ہوتے۔ اور اللہ جل شانہ کا مطالبہ انسان سے یہ ہے کہ جو کچھ اس کا علم میں ہے وہ اس کے عمل میں بھی ہونا چاہیے۔ یہ جو آمنوا وعملوا الصالحات قرآن کے اندر جگہ جگہ کہا گیا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان تو وہ وہی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور ضروری عقائد کا علم ہے جس کو ایمان کہتے ہیں، پھر کہا کہ عمل بھی ان لوگوں کا اس کے اوپر۔ لیکن یہ پلڑے انسان کے غیر متوازن رہتے ہیں عام طور پر، ہر انسان اس سے ہر انسان اس آزمائش کا شکار ہے۔ تو دنیا میں اللہ جل شانہ نے انسانوں کے لیے بندوبست فرمایا ہے کہ وہ جب چاہے کہ وہ جب اس کی نیت کر لے کہ اس کا علم اور اس کا عمل جو ہے یہ برابر ہو جائے، کہ جن جن چیزوں کے اوپر اس کا علم ہے، جن کاموں کو اس کو کرنا چاہیے اور جن کاموں کو اس کو نہیں کرنا چاہیے، اس پر ایک عملی کیفیت اس کی پیدا ہو جائے۔ اس کے لیے جو سب سے سہل ترین اور آسان ترین رستہ بتایا گیا وہ نیک لوگوں کی صحبت ہے، وہ اللہ والوں کی صحبت ہے۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو چونکہ اپنے یعنی کائنات کے اور روئے زمین کے سب سے افضل ترین انسان کی یہ صحبت مل گئی، ان کی خوش نصیبی تھی کہ وہ اس اللہ پاک نے ان کا انتخاب اس کے لیے فرمایا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے صحابہ کا انتخاب فرمایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو حالت ایمان میں آپ کو دیکھیں گے اور آپ کی بات سنیں گے۔ تو وہ ان کا درجہ اس وجہ سے کس قدر بلند ہو گیا۔ یعنی آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ایک فرد آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے ایمان لے آیا، اور ایمان لاتے ہی جیسا صحابہ کا عام طور پر معمول تھا کہ آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر وہ کلمہ پڑھا کرتے تھے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، محمد رسول اللہ، عام طور پر ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ کلمہ پڑھا جاتا تھا۔ تو اگر فرض کیجئے کسی شخص نے یہ آئے کوئی آدمی اور ایمان لائے اور ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ ہو اور اس کا ہارٹ فیل ہو جائے اور اس کا انتقال ہو جائے تو اس کی صحابیت طے ہو جاتی، وہ صحابی سمجھا کیونکہ حالت ایمان میں دنیا سے چلا گیا۔ اور روئے زمین کے تمام اولیاء جنہوں نے 50-60 سال مجاہدے کی زندگی گزاری ہو، وہ اس کے پاؤں کی خاک کے برابر نہیں ہو پاتے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ صحبت اللہ جل شانہ نے اسے کتنی بڑی قیمت لگائی ہے بمقابلہ عمل کی، ورنہ عمل تو ان لوگوں کا زیادہ ہے۔ جن لوگوں نے 50 سال تہجد پڑھی ہوگی، جنہوں نے 50 سال زکاتیں دی ہوں گی، جنہوں نے 50 سال حج کیے ہوں گے اور جہاد کیا ہوگا اور نیکی کے سینکڑوں ہزاروں کام کیے ہوں گے، لیکن اس نے تو صرف کلمہ پڑھا بھی، صرف اس کی زبان سے کلمہ ارشاد ہوا اور اس کے بعد اس کا آخری وقت آ گیا۔ جیسے بہت سارے لوگ تھے کہ جس دن کلمہ پڑھا اسی دن ان کا انتقال بھی ہوا، لیکن درجہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ جو صحبت کا جو مقام ہے وہ اتنا بلند ہے کہ اس کی بنیاد پر اس کے لیے ایک درجہ اور ایک سٹیٹس ایسا طے ہوا ہے کہ جس کو کوئی عمل بھی، انسان کا اختیاری کوئی عمل اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہ بندوبست اللہ پاک نے ہر دور میں مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے رکھا ہے کہ ایسے لوگ معاشرے کے اندر ہمیشہ موجود رہیں گے کہ جن کی صحبتوں میں، جن کے پاس بیٹھنے سے لوگوں کو دین کا حقیقی فہم حاصل ہوگا، حقیقی شعور حاصل ہوگا، ان کو پتہ چلے گا کہ دین کہتے کس کو۔ اور یہ جو کتابی دین ہے اور یہ جو سننے اور سنانے والا دین ہے اور صرف پڑھنے اور پڑھانے والا دین ہے، یہ ایک معلومات کی کہ جس کو کہنا چاہیے اس میں اضافہ ہے، اور یہ علم انسان کے لیے اگر اس کے ساتھ عمل نہ ہوا تو یہ آخرت میں اس کے لیے وبال بن جائے گا۔ آخرت میں انسان سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں یہ بھی پتا تھا اور یہ بھی معلوم تھا اور یہ بھی معلوم تھا اور یہ بھی معلوم تھا، لیکن اس کے اوپر تمہارا عمل کیوں نہیں تھا؟ یہ سوال اس کے بارے میں ہوگا۔ ایک چیز یاد رکھیں کہ یہ جو سوال عمل علم کے مطابق ہوگا، یہ نفلی علم کی بات ہو رہی ہے۔ فرض علم کے اندر
یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہیں یہ پتہ تھا یا نہیں پتہ تھا۔ فرض علم میں جس کی جو ہر مسلمان پہ فرض ہے، اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کوئی بندہ اگر ٹریفک کا سگنل توڑ دے اور آگے اس کو ٹریفک سارجنٹ پکڑ لے تو یہ اسے کہے کہ مجھے تو اس بات کا نہیں پتا تھا کہ سرخ بتی کے اوپر رکا جاتا ہے، میں تو سمجھا تھا کہ سرخ بتی پر چلتے ہیں اور سبز پہ رکتے ہیں، میں تو یہ سمجھا تھا۔ تو یہ عذر اس کا ٹریفک سارجنٹ نہیں مانے گا، کہے گا کہ یہ تو دوہرا جرم ہے۔ اگر دیکھا جائے کہ ایک تو آپ نے اشارہ توڑا، یہ ایک جرم ہے، اور دوسرا جرم یہ ہے کہ ٹریفک کے قوانین پر علم کے بغیر، اس کو جانے بغیر آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں۔ تو اگر کوئی ایسا ملک ہو جہاں قوانین پر عمل ہوتا ہے تو اس کے اوپر اس کو دو چالان ہوں گے، ایک علم نہ جاننے کا اور دوسرا جو ہے وہ اس کی خلاف ورزی کرنے کا۔ یہی معاملہ انسان کا فرض علم کے ساتھ، کہ اگر فرض علم کسی کو نہ ہو، قیامت میں اس سے اس کا پوچھا جائے تو وہ اگر یہ کہے کہ مجھے تو اس بات کا علم ہی نہیں تھا، اور وہ چیز فرض کے درجے کے اندر داخل ہوتی ہو، تو یہ اس کا دوہرا جرم سمجھا جائے گا کہ اس کو اس کا پتہ نہیں تھا جو چیز کو پتہ ہونی چاہیے تھی، اور دوسرا اس نے اس کے اوپر عمل بھی نہیں کیا۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آسان رستہ بتایا۔ اس کے ساتھ چند چیزیں ایسی ہیں اگر انسان اس کا اہتمام کر لے تو یہ جو اپنی اصلاح جس کے بارے میں لوگ عام طور پر پریشان ہوتے ہیں، اور ہر بندہ پریشان ہوتا ہے، اور اس کے لیے جو ہم نے رستہ سوچا ہوا ہے وہ میرا خیال ہے کہ اپنے آپ کو تسلی دینے والا ہے۔ ہمارے ہاں لوگ یہ کہتے ہیں، لوگوں کو عام طور پر بزرگوں کے پاس بھی جاتے ہیں یا کسی بھی نیک آدمی کو ملتے ہیں تو اس سے کہتے ہیں کہ بس میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ٹھیک کر دے، میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری اصلاح کر دے۔ تو ٹھیک ہے، دعا تو آپ کرنی بھی چاہیے اور کروانی بھی چاہیے اور ہر کام کی کرنی چاہیے، لیکن دعا پر اکتفا کہ بس بندہ سوچے کہ بس اب جب بھی دعاؤں کے لیے لوگوں کو کہہ دیا تو جب دعا قبول ہو جائے گی تو میں خود بخود ٹھیک ہو جاؤں گا، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت نہیں۔ اللہ جل شانہ کی سنت یہ ہے کہ بندہ اس کے اسباب اختیار کرے گا، اور وہ اسباب اگر ہم بہت مختصر کر دیں تو کم سے کم بھی 5 چیزیں ایسی ہیں جس کا اہتمام انسان کو کرنا پڑتا ہے، اس کے بغیر اس کی اصلاح نہیں ہوتی۔ عام مشاہدہ اور عام تجربہ یہی ہے۔ آپ 1400-1500 سال کی اسلام کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جتنے لوگ جن کو اصلاح یافتہ سمجھا گیا، جن کو اصلاح یافتہ کہا گیا، جن لوگوں کی واقعی اصلاح لوگوں نے دیکھی اور لوگوں کا اس کے اوپر اتفاق اور اجماع رہا کہ یہ اصلاح یافتہ لوگ ہیں، وہ آپ کو ان 5 مراحل سے گزرے ہوئے لازماً نظر آئیں گے۔ پہلی بات اس میں صحبت کی، کہ ایک آدمی کو اگر اس نے اپنی اصلاح کرنی ہے، اگر اس نے گناہوں کی زندگی چھوڑنی ہے، اگر اس نے اللہ جل شانہ کی اطاعت کے اوپر آنا ہے تو اس کو اپنی صحبت درست کرنی ہوگی، اپنے اٹھنے بیٹھنے کے لوگ ٹھیک کرنے ہوں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ صبح سے لے کر شام تک شرابیوں کے اندر بیٹھا ہو، وہ سود خوروں کے اندر بیٹھا ہو، وہ جواریوں کے اندر بیٹھا ہوا ہو، وہ اور ہر قسم کے گناہوں میں مبتلا لوگوں کے ساتھ وہ صبح و شام وہاں بیٹھے اور خود بخود اس کی اصلاح بھی ہو جائے، ایسے نہیں ہوتا۔ اس کو لازماً نیک لوگوں کے ساتھ راہ و رسم پڑھانی پڑے گی، ان کے پاس جانا پڑے گا، ان کی صحبتوں میں بیٹھنا پڑے گا، ان کی بات سننی پڑے گی، ان سے تعلق اور محبت اس کو استوار کرنی پڑے گی۔ اور یہ چیزیں بعض لوگوں کو اللہ جل شانہ قدرتی طور پہ عطا فرما دیتے ہیں۔ یعنی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ خود بیچارے بہت زیادہ نیک تو نہیں ہوتے، لیکن ویسے نیک لوگوں کے ساتھ ان کو مناسبت ہوتی ہے، وہ ان کے پاس جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ان کے پاس گزرے اوقات کو اپنی زندگی کا بڑا قیمتی سرمایہ سمجھتے ہیں۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو نیک لوگوں سے وحشت ہوتی ہے، وہ کسی نیک آدمی کی صحبت میں چلے جائیں، کسی بزرگ کی، کسی اللہ والے کی، تو ان کی طبیعت کے اوپر اس کا ایک غیر معمولی بوجھ پڑ جاتا ہے، وہ بیٹھ نہیں سکتے اس مجلس کے اندر۔ اور یہ کسی آدمی کی شقاوت کی اور اس کی بدبختی کی بڑی انتہا ہے کہ اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کے نیک لوگوں کے لیے کوئی نرمی اور گنجائش ہی نہ ہو۔ اس کو وہی جس طبقے کے اندر وہ صبح و شام رہتا ہے، اس کو وہی کے وہی لوگ پسند۔ تو پہلی چیز جو ہوگی اس میں وہ صحبت ہے کہ انسان کو صحبت اختیار کرنی پڑے گی۔ دوسری چیز اس کے ساتھ یہ ہے کہ اس کو اللہ جل شانہ کو یاد کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کو بھول کر انسان کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ یہ نہیں ہو سکتی کہ اس کو دن بھر اللہ یاد نہ آئے، دن بھر وہ اللہ تعالیٰ کا نام نہ لے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یاد کیسے انسان کے دل میں قائم ہوتی ہے؟ وہ یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، اللہ جل شانہ کا ذکر کرتا ہے۔ جب وہ اللہ 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 اپنی زبانوں سے کہتا رہتا ہے اپنی زبان سے، تو یہ اس کو اللہ تعالیٰ کی ایک یاد اس کو نصیب ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا نام اس کے ہونٹوں کے اوپر آ جاتا ہے۔ یہ اس کے اندر دوسری شرط ہے۔
تیسری شرط یہ ہے کہ اس کو اپنی ہمت کو بروئے کار لاتے ہوئے، اس میں اس کو ہمت کرنی پڑے گی، اور ہمت کے علاوہ اس کا کوئی رستہ کتاب و سنت میں نظر نہیں آتا، اور وہ یہ کہ اس کو گناہوں سے ہمت کر کے اپنی دوری اختیار کرنی پڑے گی، چھوڑنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی، اللہ معاف کرے، آپ سوچیں ایک آدمی گناہ بھی کر رہا ہے اور اسی دوران وہ اللہ اللہ بھی کر رہا ہے، فرض کرے کہ اپنی زبان سے اللہ نہ کرے شراب بھی پی رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ اللہ بھی کر رہا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ یہ تو بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے نام کی توہین ہے ایسے گناہوں کے اوقات کے اندر اس کو لینا۔ تو تیسری چیز یہ ہے کہ اس کو اپنی ہمت کو بروئے کار لانا ہوگا۔ پھر یہ ہمت کے ہر ایک کے درجات ہوتے ہیں، اور یہ جو ہمت پیدا ہوتی ہے یہ خود اسی پہلی چیز سے پیدا ہوتی ہے جو میں نے جس کا نام سب سے پہلے لیا کہ اللہ والوں کی صحبت میں۔ جب بندہ ان کے پاس جاتا ہے اور ان کو دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہ بھی گوشت پوست کے انسان ہیں، ان کا بھی جسم اسی طرح بنا ہوا ہے جس طرح میرا بنا ہوا ہے، ان کو اگر یہ ساری توفیقات مل سکتی ہیں جو ان کی زندگی ہے، تو مجھے کیا مسئلہ ہے کہ میں اتنے بڑے بڑے اور موٹے موٹے گناہ جو ہیں میں ان کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو یہ جو گناہوں سے اس کو الگ ہونا پڑے گا، اپنے آپ کو کھینچ کر اس سے الگ کرنا پڑے گا۔ اور چوتھی چیز اس میں یہ ہے کہ ایک گناہ ہے اور ایک وہ چیزیں ہیں جو انسان کو گناہوں کی طرف لے کر جاتی ہیں، یعنی گناہوں کے اسباب، وہ چیز جس کے بارے میں انسان کو پتا ہے کہ میں اس کی وجہ سے گناہ کی طرف جاتا ہوں، ان اسباب کو بھی ترک کرنا پڑے گا۔ مثال کے طور پر کسی کا کوئی ایسا دوست ہے جو نشے کرتا ہے، اور اس آدمی کو یہ پتا ہے کہ میں یوں تو نشہ چھوڑ دیتا ہوں، لیکن جب اس کے ساتھ ملتا ہوں تو اس کے ساتھ بیٹھتے ہی چونکہ یہ شروع کرتا ہے تو میں بھی پھر اس کے ساتھ دوبارہ شروع کر دیتا ہوں۔ اس کو یہ بندہ جو ہے، اب یہ خود بندہ تو گناہ نہیں ہے لیکن گناہ کا ایک سبب ہے، اس کو اس بندے سے دوری اختیار کرنی پڑے گی، اس کو اس بندے سے دوری رکھنی پڑے۔ کسی کا اگر کسی نامحرم کے ساتھ تعلق ہے اور وہ نامحرم کا تعلق اس کو گناہوں کے اوپر لے کر جاتا ہے، تو اس نے ایک تو گناہ ہے جو زنا ہے یا بد نظری ہے، اور ایک وہ تعلق ہے جو باعث بنتا ہے اس گناہ کا، تو ظاہر بات ہے کہ اس کو ان تعلقات سے کنارہ کش ہونا پڑے گا۔ چوتھی چیز یہ ہے۔ اور پانچویں چیز یہ ہے کہ دین کے رستے کے اوپر چلتے ہوئے اس کو اس بات کی یقین دہانی ہونی چاہیے اور اس بات کے اوپر پورے شرح صدر ہونا چاہیے، اور اس کے اوپر اس کو پوری طرح علم ہونا چاہیے کہ جو رستہ میں نے دین کا اختیار کیا ہے یہ رستہ سنت کا رستہ ہے، یہ دین کے نام پر کوئی اور بے دینی نہیں، یہ عین وہ رستہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے چھوڑ کر گئے ہیں، بنا کر گئے ہیں، بتا کر گئے ہیں۔ سنت کی شاہراہ سے ہٹ کر انسانوں کے پاس چلنے کے لیے کوئی اور رستہ نہیں، کوئی اور صورت نہیں۔ جو چیز آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہ ہو، جو چیز دین کے اندر رکھی نہ گئی ہو، جو دین کا حصہ نہ ہو، اس سے ہٹ کر انسان کسی چیز کو دین قرار دے کر یہ سمجھے کہ میرا سفر طے ہو رہا ہے، تو اس کا یہ سفر اصلاح کی طرف اور جنت کی طرف نہیں ہو رہا ہوتا، بلکہ بگاڑ کی طرف اور جہنم کی طرف ہو رہا ہوتا۔ یہ پانچ چیزیں اگر ایک انسان اپنی زندگی کے اندر لے آئے اور اس کا اہتمام کرے تو اللہ جل شانہ کی رحمت سے امید ہے، اور صدیوں کی اسلامی تاریخ اس کے اوپر گواہ ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک انسان کے احوال کے اندر بہتری آتی چلی جاتی ہے، اور جب وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور دنیا سے اس کے جانے کا وقت ہوتا ہے تو وہ اس حال میں ہوتا ہے کہ اللہ جل شانہ اس سے راضی ہوتے ہیں، اور یہی اصل کامیابی ہے کہ انسان جب دنیا سے رخصت ہو تو اللہ جل شانہ کو راضی کر کے وہ اس دنیا سے گیا ہو، نہ کہ وہ اس دنیا سے اس حال میں جائے کہ اللہ تعالیٰ کا غضب اور غصہ اس کے اوپر۔ ہمارے بزرگوں میں سے ایک بزرگ ہیں، تو ان سے کسی نے پوچھا کہ اب ان کا انتقال ہوا ابھی حال ہی میں، کہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے اور اس سفر کو طے کرنے کے لیے کیا شرائط کیا چیزیں اس کے اندر ضروری ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ جو جہاز ہے، جہاز کی مثال دی، کہا جو جہاز ہے اڑتا تو آسمانوں میں، لیکن یہ بنتا آسمانوں پر ہے یا زمین پر بنتا ہے؟ کہ جی زمین پر بنتا ہے، اس کے سارے اجزاء زمین پر ہوتے ہیں۔ تو کہا کہ اس کو کیا چیز اڑاتی ہے؟ جب یہ زمین پہ بنتا ہے، لوہا بھی زمین کا ہوتا ہے اور ہر جو چیز اس کے اجزاء ہیں سارے زمین کے ہوتے ہیں، اس کو اڑاتی کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی دو چیزیں اڑاتی ہیں، ایک اس کو فیول اڑاتا ہے اور ایک اس کو پائلٹ اڑاتا ہے، یعنی یہ دو شرائط اس کے لیے لازمی ہے کہ فیول بھی ہونا چاہیے اور پائلٹ بھی ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہی معاملہ انسان کا ہے، انسان بھی پیدا زمین سے ہوا
اور اللہ جل شانہ کا جو تعلق ہے ظاہر ہے کہ وہ ایک آسمانی چیز ہے، جس طرح جہاز آسمانوں میں جاتا ہے، تو کہا اس کے لیے انسان کو دو چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. ایک یہ کہ اس کے اندر فیول ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا، اعمال کا، نیکی کا یہ فیول اس کے اندر جو لے کر جاتا ہے. یہ جو آپ کی نمازیں ہیں، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ذکر ہے، جو شریعت کے جتنے بھی احکامات پر عمل کیا ہے، یہ وہ فیول ہے اصل. اور دوسرا کہا کہ پائلٹ، تاکہ سمت صحیح رہے. اگر بغیر پائلٹ کے سب فیول ڈال کے کوئی جہاز اڑا دیا جائے تو وہ کہاں جائے گا خدا جانے. تو اس لیے کوئی ایسا رہبر، کوئی ایسا مربی، کوئی ایسا استاد، کوئی ایسا شیخ جو اس کا رستہ ٹھیک رکھے، اس کو شریعت کے رستے کے اوپر رکھے، سنت کے رستے کے اوپر رکھے، شریعت اور سنت کے رستے سے اس کو ڈائیورٹ نہ ہونے دے، ادھر ادھر نہ ہونے دے. کہا اگر ان دو چیزوں کا کوئی بندہ اہتمام کر لے گا تو اس کو. اور حادثہ کب پیش آتا ہے عام طور پر آپ دیکھیں تو حادثہ اس وقت پیش آتا ہے جہازوں کے اندر اور بہت سارے اسباب کے اندر کہ جب اس کے فیول کے اگر ٹینک ہے جو اس کے اندر کوئی سوراخ ہو جائے. تو اسی طرح گناہوں کے جو اسباب ہیں یہ انسان میں سے فیول نکال دیتے ہیں. آپ جو بھی نیکی کرتے ہیں اس کے نتیجے میں ایک آپ کے اندر ایک چیز پیدا ہوتی ہے، ایک روح پیدا ہوتی ہے، ایک اسپرٹ پیدا ہوتا ہے، ایک خاص قسم کے سمجھ کر ایک فیول پیدا ہوتا ہے. نیکی کا یہ خاصہ ہے. نماز پڑھ کر ایک ایمانی کیفیت پیدا ہوتی ہے، قرآن پڑھ کر ایک ایمانی کیفیت پیدا ہوتی ہے، تلاوت کر کے ایک ایمانی کیفیت پیدا ہوتی ہے. اب یہ کیفیت ایک سٹیم کی طرح انسانی جسم میں ہوتی ہے، اور یہ سٹیم اور یہ ایندھن انسان کو نیکی کے کاموں پر چلاتا ہے. انسان سے غلطی کیا ہوتی ہے کہ اس کے اندر اس سے سوراخ ہو جاتا ہے، اور وہ سوراخ ہوتا ہے گناہوں کی وجہ سے. ایک دم وہ سارا کا سارا سٹیم اس کا نکل جاتا ہے، وہ دوبارہ سے خالی ہو جاتا ہے. اب جب یہ خالی ہو جاتا ہے تو یہ شیطان اور نفس کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے. اب وہ اس کو جہاں لے کر جانا چاہتے ہیں وہ اس کو لے کر جاتے ہیں. تو یہ تیسری احتیاط اس کے ساتھ انسان کو یہ کرنی ہوتی ہے کہ اعمال کے ذریعے سے اس نے جو اپنے اندر ایک کیفیت پیدا کی ہے، اس کیفیت کی اس نے حفاظت کرنی ہوتی ہے. اگر وہ اس کی حفاظت نہیں کرے گا تو پیدا ہوگی اور پھر نکل جائے گی، پیدا ہوگی اور پھر نکل جائے گی. اور یہ جو انسان کی یہ جو اس کی میں سوراخ ہوتا ہے اس فیول بکس کے اندر یا فیول ٹینک کے اندر، وہ ہوتا ہے انسان کے اپنے اعضاء کے ذریعے سے. جب اس کی نگاہ کنٹرول سے باہر نکلتی ہے، یا اس کا کان غلط سنتا ہے، یا اس کی زبان غلط بولتی ہے، اس کی آنکھ غلط دیکھتی ہے، اس کے ہاتھ غلط پکڑتے ہیں، حرام کی طرف بڑھتے ہیں، تو یہ ہی وہ یعنی اسی اعضاء کے استعمال کی وجہ سے ہی انسان اس کے اندر مبتلا ہوتا ہے. تو انسان کو اصل میں کنٹرول کس کا چاہیے ہوتا ہے؟ اپنے اعضاء کا کنٹرول چاہیے. یعنی وہ انسان کامیاب سمجھا جائے گا جس کے اعضاء اس کے کنٹرول کے اندر ہیں، اور وہ اس کو سمجھتا ہے کہ ان کا استعمال کہاں پر جائز ہے اور کہاں پر اس کا استعمال ناجائز ہے. یہ اصل انسانی زندگی کو جو درکار علم ہے وہ یہ ہے. فلسفے نہیں ہیں لمبے چوڑے. ہم لوگوں کے ہاں آپ اپنا ماحول دیکھ لیں، ہم لوگوں کے ہاں اس موٹی موٹی اور جانی پہچانی اور آسان سی چیزوں پر عمل کرنے کی بجائے دین پر گفت و شنید کا ایک ماحول ہم نے بنایا ہوا. کسی کو بٹھا دیں تبصرہ کرنے کے لیے تو آپ دیکھیں ہم لوگ کیسے یعنی ہر بندہ لگتا ہے کہ مفتی اعظم ہے اور ہر بندہ شیخ الاسلام ہے. ایسے اس کے پاس معلومات ہوں گی اور ایسی وہ تاریخ بھی بیان کرے گا اور ایسے وہ اس کے اندر سے حکمتیں اور فلسفے نکالے گا کہ انسان کو تعجب ہوتا ہے. لیکن جب یہ جو سادہ سا ایک دین کا مطالبہ اور تقاضا ہے اس کی طرف انسان نہیں آتا. جو اصل اللہ جل شانہ سے پوچھ، اللہ پاک کسی سے بھی جب وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو اس سے اس کے ان فلسفوں کی بابت نہیں پوچھا جائے گا وہ دنیا میں جو بگاڑتا رہا، اس سے اس کے اعضاء کے استعمال کے بارے میں پوچھا جائے. سوال اس سے یہ سیدھے سادے قبر میں بھی ہوں گے اور یہ سیدھے سادے سوال اس سے آخرت کے اندر بھی ہوں گے. اپنے وقت کا حساب تو دیکھیں، حدیث شریف میں کتنے آسان سوال بتائے گئے ہیں. اپنے عمر کا حساب تو کہا جائے گا کن کاموں میں عمر گزاری، اپنے اعضاء کا حساب تو یہ جو کان ناک کیسے استعمال کیے، اللہ تعالیٰ کے کہنے پر کیے نہیں کیے، اپنے مال کا حساب تو جو کمایا تم نے، اپنے خرچ کا حساب تو تم نے جو خرچ کیا وہ یعنی جو آیا تمہارے پاس اس کا حساب تو اللہ پاک کو کہ وہ حلال رستوں سے آیا یا حرام رستوں سے آیا، اور تم نے جہاں پر لگایا اس کا حساب تو کہ تم نے صحیح جگہوں پر لگایا، تم نے غلط جگہوں پر لگایا. حدیث شریف کے اندر آخرت کے سوال و جواب کی یہی چیزیں بیان کی گئی. اور یہ بالکل سیدھی سادھی، اس کو سمجھنے کے لیے ایک عام دیہاتی جو بیچارہ بالکل کسان ہو، دیہاڑی دار مزدور ہو، اس کو بھی اگر آپ یہ بات سمجھائیں تو اس کو 5 منٹ کے اندر سمجھ میں آ جائے گی. کوئی اس کے لیے کوئی بہت بڑا پیچھے غیر معمولی بیک گراؤنڈ نہیں چاہیے ہوتا. اتنا اللہ جل شانہ نے دین کو آسان کیا. جب ان آسان چیزوں پر ہمارا دل نہ لگے
اور ہمیں پیچیدہ پیچیدہ چیزوں میں ویسے ہی اس کے اندر گفت و شنید کے اندر مزہ آئے تو ہم سمجھ لیں کہ ہم عمل سے بھاگ رہے ہیں اور ہم ایک اور فریم کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں جو ہمیں روز بروز عمل سے دور کرے گا. کہ جتنی انسان کی گفتگو بڑھتی ہے اور جتنی اس کی باتیں بڑھتی ہیں بغیر عمل کے، وہ اس کو مزید عمل سے دور کرتی چلی جاتی ہیں، دور کرتی چلی جاتی ہیں، دور کرتی چلی جاتی ہیں، اور بسا اوقات وہاں تک پہنچ جاتا ہے جہاں سے اس کی واپسی نہیں ہوتی. اللہ جل شانہ ہم سب کو دین کا صحیح فہم عطا فرمائے، صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.